نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے گزارش کی اللہ کے رسول کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ اس خیر خواہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے ولی رسولی، رسول کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اب آپ کا جو مشن ہے، آپ کا جو منہج ہے، آپ کا جو نظریہ ہے، اس کو دنیا کے اندر پھیلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منہج کو پھیلانے کے لیے، اس دعوت کو عام کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ آپ کس قدر مشقتیں برداشت کر کر کے اس دعوت کو پھیلاتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکشیں بھی کی گئی لیکن آپ نے کسی کی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ مکہ والوں نے کہا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں آپ حکم کریں، ہم سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ آپ کسی عورت کا رشتہ چاہتے ہیں، اشارہ کریں، شام سے پہلے آپ کے نکاح میں آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ ہمارا سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے بتوں کی مخالفت نہ کریں۔ اور پھر ابو طالب کو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ بیچ میں سے ایک طرف ہو جائیں اگر یہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دے، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دے، تب بھی میں اپنی بات سے باز نہیں آؤں گا، میں یہ اعلان کرتا رہوں گا، اللہ کی توحید کے نغمے گاتے رہوں گا اور اللہ کی توحید کو بیان کرتا رہوں گا اور ان کے بتوں کی تذلیل اور تحقیر کرتا رہوں گا اور نفی کرتا رہوں گا، اور یہ لوگوں کے سامنے واضح کرتا رہوں گا لوگوں عبادت کے لائق اللہ ہے، رکوع کے لائق اللہ ہے، قیام کے لائق اللہ ہے اور سجدے کے لائق اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ میں یہ دعوت دیتا رہوں گا اور میں یہ کہتا رہوں گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ آپ نے اس منہج کے اندر، اس مشن کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی اور کسی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور آپ نے اس منہج کے اندر کسی قسم کی لچک برداشت نہیں کی۔ جو اللہ تعالیٰ کا مقصود تھا، مطلوب تھا، آپ نے اسی کے مطابق ہی دعوت دی ہے۔ آپ کی ذات کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اس مشن کو، اس دعوت کو، اس منہج کو آدمی لے کے کھڑا ہو جائے اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے، جہاں تک ممکن ہو، بازاروں میں، گھروں میں، مسجدوں میں، جہاں بھی ممکن ہو اس دعوت کو عام کیا جائے، اس دعوت کو پھیلایا جائے۔ اور یہ ہماری خیر خواہی ہے۔ ہم جتنی زیادہ دعوت دیں گے اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ خیر خواہی ہے۔ یہ ہماری ترتیب کے اعتبار سے ساتواں حق جو ہمارے ذمے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ خیر خواہی، اور خیر خواہی کا معنی یہ ہے کہ آپ کے منہج اور مشن کو لے کے انسان دنیا کے اندر پھیلائے، عام کرے، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی محنت اور کوشش کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج عام ہو جائے، مشن عام ہو جائے۔ یہ آپ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ تو اس لیے ہر امتی کی ذمہ داری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو سمجھے، جانے اور اس کے بعد دنیا کے اندر پھیلائے۔ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت کا بھی علم ہے، ایک آیت کا علم وہ بھی لوگوں تک پہنچاؤ، ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہے لوگوں تک پہنچاؤ، اس علم کو آگے پہنچاؤ، پھیلاؤ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، ان کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منہج اور مشن، اس کو ہم نے پورا کرنا ہے، اور یہ آپ کی ذات کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مشن کو پورا کرنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔